طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ہمارا یہ ٹاپک جو چل رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں مرد و عورت کا کردار. عورتوں کا کردار ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ ثابت کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ معاشرے کی اصلاح میں اگر کوئی ہستی کار فرما ہے تو وہ عورت ہی ہے. مرد اس کا معاون ہے جس کی ذمہ داری ہے کمانا، کما کر عورت کو کھلانا، اس کے حقوق کی پاسداری کرنا، اسے چھت فراہم کرنا، اسے لباس فراہم کرنا، اسے اپنے معاملات کے اندر اس کی جو بھی طلبات ہیں، جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ اسے فراہم کرنا تاکہ وہ گھر میں رہے، آپ کی اولاد کو پالے، آپ کے معاملات کو دیکھے، خاندانی معاملات کو دیکھے، اولاد کی تربیت کرے اور اس معاشرے کو بہترین افراد مہیا کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب مرد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو لازم بات ہے اگر مرد ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ عورت کو ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. جب عورت ذمہ داری پوری کرے گی تو لازمی بات ہے کہ پھر گھر کا بیلنس ڈاؤن ہوگا کہ عورت کو آپ عورت سے وہ کام کروائیں گے جو اس کا ہے نہیں. جب آپ اس سے یہ کام کروائیں گے جو اس کا نہیں ہے تو وہ اس کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو مردوں کے ہیں. تو مردوں کے معاشرے میں نکل کر جب عورت کام کرے گی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں پر کئی طرح کی قباحتیں بنتی ہیں. کچھ قباحتیں بنتی ہی عورتوں کی وجہ سے ہیں اور کچھ قباحتیں عورتوں کے لیے مرد بنا دیتے ہیں. یہ تالی ایسی ہے جو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. کبھی کبھی عورتیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی مرد اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثریت شکار جو ہوتی ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ مجبوراً نکلتی ہیں اور اس مجبوری کا کئی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرد و زن کا اختلاط. کیونکہ جب عورت معاشرے میں نکلے گی تو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے. جب عورت نے اس معاشرے میں نکلنا ہے تو پھر لازم بات ہے کئی طرح کی قباحتیں اس کو برداشت کرنی پڑیں گی. تو آج جو اس کا ہمارا ابتدائی چیز ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ ہے قرآن کی آیت. کون سی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن وذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اب ہم نے بات کو ذرا سمجھنا ہے. پہلی چیز سمجھ رہے ہیں کہ مرد و زن کا اختلاط اس کا مطلب کیا ہے. مرد و زن کے اختلاط کا مطلب کیا ہے؟ اختلاط مرد و زن کا مطلب ہے غیر محرم خواتین اور حضرات ایک ہی جگہ پر گل مل کر یوں اکٹھے ہوں کہ دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ یا آڑ نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو. اب یہ اختلاط مرد و زن کا جو آغاز ہے یہ مساوات مرد و زن کے پرفریب نعرے سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر عورتوں اور مردوں کے درمیان صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق رکھا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہو. لیکن صنعتی یہ جو انقلاب آیا نا، اس کے بعد سے سرمایہ داروں کے لیے سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ تھا عملے کا، اور زیادہ سے زیادہ عملہ اور کم سے کم معاوضہ
اس پر کام کروانے کے لیے خواتین کو آزادی نسواں کے پرفریب دام میں پھنسا کر انہیں مردوں کے برابر شانہ بشانہ لا کر کھڑا کیا گیا. اور انسانی معاشرے میں جب خواتین اور مردوں میں جب ایک ایک کا الگ الگ دائرہ ہوگا نا تو ٹینشنیں نہیں ہوگی. دونوں کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں اور دونوں کا اختلاط بھی درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. سورۃ النساء کی آیت نمبر ہمارے ابھی سبق میں گزری ہے. جن لوگوں نے تفسیر میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اس پر ایک لمبی چوڑی بحث کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو جو فطرتی برتری دی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو. ہم کہتے ہیں جی عورت اور مرد برابر ہے. نہیں بھی برابر کیوں؟ کہیں پر اللہ نے مردوں کو اونچا رکھا ہے, کہیں پر اللہ نے عورتوں کو اونچا رکھا ہے. جہاں عورتوں کو اونچا رکھا ہے, میں نے ایک مثال بھی دی تھی, ایک مرد کہے کیونکہ ماں کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو میں نے ماں بننا ہے, تو نہیں بن سکتا نا. جتنا بھی کوشش کر لے, جتنا بھی جل جائے. وہ ایک لطیفہ ہے, عام طور پر کبھی کبھی ہوتا ہے, اپنے شاگردوں کے ساتھ لطائف بھی بیان کر لینی چاہیے. تو ایک اسٹوڈنٹ اپنے شاگرد کو کہتا ہے, استاد علم کی اہمیت پر جو ہے نا وہ دیتا ہے لیکچر ان کو, اور کہتا ہے کہ بچوں محنت کرو گے جو چاہو گے بن جاؤ گے. تو کہتا ہے استاد جی میری امی کہتی ہیں کہ تم جتنی مرضی محنت کر لو تم وہ نہیں بن سکتے جو تم بننا چاہتے ہو. ایسی کیا چیز ہے کہ تم بن نہیں سکتے؟ کہتا ہے میں نے لیڈی ڈاکٹر بننا ہے. اب ظاہری بات ہے ایک مرد ہے, لیڈی ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا. تو بات یہاں پر اللہ نے یہی فرمائی ہے کہ تم دونوں کو جو ایک دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے نا, اس کی تمنا خود نہ کرو. مرد عورت بننے کی کوشش کرے کہ جی عورتوں کی یہاں پر فضیلت ہے, جیسے کہ ماں کے بارے میں ہے کہ ماں کی باپ کے مقابلے میں جو فضیلت ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے, کہ 75% ماں کا حصہ ہے اور 25% عزت احترام اس میں اخلاق میں وہ باپ کا حصہ ہے. شوہر اور بیوی کا تعلق ہوگا تو اللہ نے شوہر کو قوام بنایا ہے کہ وہ کما کر لائے, عورت کو کھلائے. اور کئی عورتیں بیچاری جو ہیں وہ اسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں. یہی مسائل ان کے گھروں کو ٹوٹنے کا سبب بن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مرد کماتے نہیں ہیں, عورت کے حقوق پورے نہیں کرتے. جب عورت کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو معاشرہ مس بیلنس ہوگا. جب معاشرہ ڈس بیلنس ہوگا تو گھر ٹوٹیں گے. اس لیے اسلام نے مرد کو قوام بنایا, اور جو مرد قوامیت پر پورا نہیں اترتا, لازمی بات ہے اس کی بیوی گھر چھوڑے گی, خود کمائے گی تو پھر وہ مرد کی بات نہیں سنے گی. اور اگر سنے گی بھی تو لازمی بات ہے مرد کو جو ہے وہ بہت عزت احترام بھی دے گی, لیکن دل میں وہ جو عزت احترام ہونی چاہیے, جو مرد خود کما کر لائے, عورت کی ضروریات زندگی کو پورا کرے, بچوں کی فیڈ کو پورا کرے, تو عورت کے لیے وہ شوہر خدا کی طرح کا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے ان کے اعمال میں حصہ ہے, عورتوں کے لیے ان کے اعمال میں حصہ ہے. دونوں اللہ سے فضل و کرم مانگتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. دراصل یہ آیت ہی ایک پرامن معاشرے کی زندگی کی بہترین ترجمان ہے. اس میں وہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ اللہ نے انسانی سماج کو, انسانی معاشرے کو اختلاف اور رنگا رنگی چیزوں پر پیدا کیا ہے. کسی بات میں مردوں کو فوقیت ہے, کسی معاملے میں عورتوں کا تعاون اس کا ساتھ ہوگا, کسی معاملے میں مرد کی ذمہ داری ہے عورت اس کے معاون ہے, کسی معاملے میں عورت کی ذمہ داری ہے مرد اس کا معاون ہے. اس لیے جو ذمہ داریاں ملی ہیں انہی کو ہی چلانا یہی ہمارے لیے بہترین ہے. ہمیں بڑھ کے آگے بڑھ کے کسی کا کام نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ اس موضوع پر بہت ساری فلمیں بنائی گئی ہیں کہ اگر عورت مردوں کا کام کرے اور مرد عورتوں کا کام کرے تو معاشرہ کیسا ہوگا. تو بہرحال معاشرہ بیکار ہی ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب مغربی ہوس کے جو پجاری ہیں, جو مغربی ہوس کار ہیں, ان کی خود غرضی اور اپنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے عورتوں سے حق مادری بھی لے لیا. حق مادری لے کر فرائض پدری ادا کرنے پر ان بیچاریوں کو مجبور کر دیا. ماں کا حق کیا ہے اور باپ کا حق کیا ہے؟ فرائض مادری کیا ہے؟ بچوں کو پیدا کرنا, ان کی تربیت کا اہتمام کرنا, انہیں معاشرے کا بہترین فرد بنانا.
اور فرائض فطری کیا ہے؟ کمانا، کھلانا، گھر دینا، کپڑا دینا، کھانے کا انتظام کرنا، چھت کا انتظام کرنا، عزت آبرو کی حفاظت کرنا، اپنی بیوی کی حفاظت کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ مرد کا کام. لیکن ان کو مجبور کیا وہ کام کرے. پھر جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ عورتوں پر لادنے کی ٹھان لی تو ایسا نظام وضع کیا جس میں عورتیں اور مرد، عورت کو مرد بنایا، مردوں کو عورت بنایا. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، اور تینوں میں سے ایک کا ذکر کیا، کیا؟ الرجلۃ من النساء، عورتوں میں سے مرد. اب عورتوں میں سے مرد کون ہوگا؟ وہ عورت جو مردوں والے کام کرے گی. تو پوچھا گیا اللہ کے رسول اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو عورتوں جیسے مرد کون ہو سکتے ہیں؟ عورتوں میں سے مرد کون ہوگا؟ فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کی مماثلت اختیار کرتی ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور ہے، وہ عورتیں جو مردوں جیسی چال چلن اختیار کرے. اب آپ کو میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ جب عورت باہر نکلتی ہے، پروفیشنل تھوڑا سا ہوتی ہے، اس کو ڈیلنگ کرنا پڑتا ہے مردوں کے ساتھ، اس کو ڈیلنگ کرنا پڑتا ہے عورتوں کے ساتھ، اچھے برے لوگوں کے ساتھ. تو اس کی جو فطرتی نزاکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ وہ پروفیشنل ہو جاتی ہے، جذباتیت اس کی کم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ مردانگی کی طرف چلی جاتی ہے. اب اس کی صرف اونچے ہی نہیں آتی، بند اور سڑا بڑھ جاتی ہے بیچاری. میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے اور کیونکہ حملہ ہو رہی ہے تو ٹرپلنگ کرنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں سمجھتے ہم. تو 3 بندوں کو بٹھا کے جا رہے تھے تو ہمیں ایک رکشے نے بڑی زبردست سی کٹ ماری. مشکل گرتے گرتے ہم بچے. اور لاہور میں رکشے والے جو ہیں ویسے بھی اندھے اور اندھا دھندی ہوتے ہیں. تو بہرحال کچھ غصہ بڑا آیا اس پہ. اب تھے بھی ہم 3 اور گرتے تو بڑا برا گرتے. اسپیڈ بھی 50-60 ہوگی، اور بائک پر 50-60 اسپیڈ ہونا تو بہت بڑی بات نہیں. تو بائک بھی میری بڑی ہے. اب میں نے تھوڑا سا کٹ لیا سائڈ سے اور فٹ پاتھ کے بالکل ساتھ جوڑ کے ایک بار بائک بگائی. میں کہا چلو بابا جی سے پوچھتے ہیں بابا جی کو ہوا کیا ہے. جب بابا جی نے جو ہے نا وہ کٹ ماری ہے، خیر ہو صحیح. جب آگے گئے بابا جی کی طرف منہ کیا نا تو بابا جی نہیں تھے. اچھی خاصی 35-30 کی رینج کی خاتون تھیں. تو ہمارے منہ سے کچھ نکلا ہی نہیں. ہم آگے پیچھے ہو گئے. بس ٹھیک ہے چھوڑو. اب ایک عورت پتہ نہیں کس مجبوری میں بیچاری رکشہ چلا رہی ہے، شاید بیوہ بھی ہو سکتی ہے، طلاق یافتہ بھی ہو سکتی ہے. اب رکشہ تو شوق سے نہیں چلائے گی نا، مجبوری کے حالت میں چلا رہی ہے. اب اسلام میں عورتوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بغیر کسی انتہائی مجبوری کے سوا عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اب اسی چیز میں حدیث ہے لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مضطرۃ، کہ انتہائی مجبوری کے سوا عورتوں کو گھر سے عورتیں نہ نکلیں. اب اسے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. اب بجائے اس کے کہ وہ ضرورت کے بغیر نکلے، اس کے ساتھ ہی بے پردہ بھی نکلے، بازاروں میں گھومے، یونیورسٹیوں میں گھومے، دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کرے. تو اسلاف نے عورتوں کے پردے کے متعلق اس قدر سختی کا مظاہرہ کیا ہے کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مشہور تابعی حضرت عبیدہ نے یہ آیت جو ہے نا یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کی عملی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا کہ چادر کو چہرے پر اس طرح لپیٹا کہ صرف آنکھ نظر آ رہی تھی، کہ اس طرح نکلے بس. اب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں. علامہ آلوسی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ میرے خیال میں جس طرح زینت کا اظہار شریعت میں منع ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے زمانے کی مالدار عورتیں اپنے کپڑوں کے اوپر چیزیں پہنتی ہیں نا دکھانے کے لیے، شو کروانے کے لیے، وہ بھی ممنوع ہے، وہ بھی نہ کی جائیں. آج کل تو ماشاءاللہ برقعی اتنے ڈیزائن والے آگے ہیں جناب کہ جس میں کوئی پردہ نام کی چیز باقی بچتی نہیں ہے. لجی بھائی لگتا ہے بارش شروع ہو گئی ہے اور اوپر مستری بھی کام کر رہے ہیں. اچھا جی، اب مرد و زن کا جب اختلاط ہوتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. جب مرد و زن کا اختلاط ہوگا تو پھر نقصان بھی ہوگا. پھر نقصان کیا ہوگا؟ اختلاط مرد و زن سے جو پہلا نقصان ہے وہ ہے خاندانی نظام کی تباہی. کسی بھی خاندان کی تشکیل میں
عورت کا کردار بنیادی ہے. بنیادی کردار عورت کا ہے. اگر عورت خاتون خانہ بن کے اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے تو خاندان کو ان کا غیر معمولی استحکام ملتا ہے. عورت مضبوط ہوتی ہے گھر میں، وہ جناب اس کے بچے بہترین، اس کا شوہر بہترین، کچھ بھی نہ ہو. ہم بالکل چھوٹی بات کرتے ہیں. عورت گھر میں ہوتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اچھے کھانے بناتی ہے. کون کھاتے ہیں؟ اس کا شوہر، اس کے بچے. اچھا کھانا کھائیں گے، گھر کا کھانا کھائیں گے تو صحت اچھی ہوگی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کی نظر بتانے لگا ہوں آپ کو کہ لوگوں کی نظر کیا ہوتی ہے. سعودی عرب میں تھا، میری بیگم بھی وہیں پر تھی. تو ایک ڈرائیور تھا. ڈرائیوروں کی نا نظریں بڑی تیز ہوتی ہیں. ڈرائیور کہتا ہے کہ مولوی صاحب گل پوچھا؟ میں کہا جی بولو. کہتا ہے کہ امید ہے پنجابی آپ سب کی سمجھ آئے گی. کہتا ہے کہ مولوی صاحب دو باتیں ہو سکتی ہیں، دو گلاں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہیں، یا آپ جو ہیں یہاں پر اکیلے. میں کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ جو آپ کے کپڑے ہیں نا یہ بتا رہے ہیں، جو آپ کے کپڑے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ بہت زیادہ سلیقہ مند ہے. صرف کپڑوں کی استری کرنے پر اس نے یہ دیکھا، حالانکہ جن کا اکثریت حصہ گزر چکا تھا اس کے باوجود وہ کہہ رہا تھا کالر وغیرہ کو دیکھ کے نا کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ بہت سلیقہ مند ہے. اور یہ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہوں. جب آپ خوش ہوں گے بیوی بھی خوش ہوگی، بیوی خوش ہوگی تو وہ آپ کا کام خوشی کے ساتھ کرے گی. جب وہ آپ کا کام خوشی کے ساتھ کرے گی تو آپ کے چہرے سے، آپ کے کپڑوں سے عیاں ہوگا. یہ ہوتی ہے مردوں کی نظر. جب باہر ہم نکلتے ہیں تو دنیا ہمیں کس نظر کے ساتھ دیکھتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مرد تو ہم بدو ہوتے ہیں. کہ صرف اس نے کپڑوں کے استری سے. اور میں یہ کیوں کہا کہ آپ یہاں اکیلے ہیں؟ کہتے جب بندہ اکیلا ہو اور مالدار بھی ہو تو کوشش کرتا ہے اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے دکھانے کی کہ جناب میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اور بیوی کے ہوتے ہوئے اسے یہ نہیں دیکھنا پڑتا، بیوی خود سب کچھ یہ دیکھتی ہے. تو اگر بیوی والا معاملہ درست نہ ہو، اگر باہر مرد و زن کا اختلاط ہوگا، بیوی کا دماغ کہیں اور چلا گیا تو گھر تو برباد ہو جائے گا. اب دیکھیں عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، عورت کو ہم نے اس کے دائرے سے نکال کر اسے مردوں کے دائرے میں گھسا دیا. ہو سکتا ہے آج میری باتیں کسی کو بری بھی لگے. اب کیا ہوگا؟ جب وہ مردوں کے شانہ دوڑے گی، معاشی دوڑ لگائے گی، کمانا اس کے لیے آپ نے فرض کر دیا. اب کیا ہوگا؟ بتدریج آہستہ آہستہ عورت بچوں کی تربیت سے، گھر کی نظام کی جو اس کی ذمہ داریاں تھی اس سے بتدریج آہستہ آہستہ اس کی جو چیزیں ہوں گی وہ اس کو بوجھ سمجھنے لگے گی. اب صنف نازک کا کہ اس رجحان نے خاندان کی بنیاد کو ہی کھوکھلا کر کے رکھ دینا ہے. اور اختلاط مرد و زن کے نتیجے میں شادی کے بندھنوں سے آزاد رہ کر پھر وہ شہوت رانی کی راہیں نکلتی ہیں نا، اس نے تو انسانی وجود پر ہی سوال نشان لگا دیا ہے. مغربی ملکوں میں بغیر شادی کے جوڑوں میں بے شمار اضافہ ہے، اور مانے حمل دوائیوں کا کثرت سے استعمال ہے. اسقاط حمل، حرام اولاد، اور پھر ان کو کوڑے دانوں میں پھینکنا. کیا یہ سب کچھ خاندانی نظام کی بربادی نہیں ہے؟ دوران تعلیم جو لڑکیاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ مرڈر گشتی کرتی ہیں، پھر جب وہ لڑکیاں شادیوں میں کے رشتوں میں بن جاتی ہیں نا تو انہیں جو عادت پڑی ہوتی ہے دوستیوں کی یا باہر نکلنے کی یا سیر سپاٹے کرنے کی، پھر ان سے گھر میں ٹکا نہیں جاتا. یہ میں کوئی بری بات نہیں کہہ رہا. اب یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے، اس میں میں کوئی برائی کی بات نہیں کر رہا. عمومی لڑکی ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، لڑکوں کے ساتھ اس کا گھومنا پھرنا ہے، شریف ہے، کوئی اس نے غلط کام نہیں کیا، پھر اس کی شادی ہو گئی، لیکن اس کی جو عادت پڑ گئی تھی، کہ آپ نے دیکھا ہوگا 16-17 سال کی لڑکی نے پرپوز کیا لڑکے کو کالج کے اندر، پوری دنیا میں اس کی ویڈیو وائرل ہوئی. کیا عزت بچی اس کے والدین کی معاشرے کے اندر؟ کیا ایک مسلمان معاشرہ اس طرح کی اقدار کو قبول کر سکتا ہے؟ کتنے ہی جوڑے ایسے تھے جو ٹک ٹاک کی وجہ سے بنے
اور ٹک ٹاک کی وجہ سے ہی ٹوٹ بھی گئے. آج کون سے جوڑے باقی ہیں؟ یہ جو بھی یوٹیوب پر آپ کو بڑے بڑے اچھے جوڑوں کی تصاویر اور ویڈیوز نظر آتی ہیں، ان میں سے اکثریت 80 to 90% جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں. کیوں؟ ہم لوگوں نے جو ہمارا نیچرل تھا نا، نیچر تھی، جو رشتوں کی نیچر تھی، اس سے نکل کر اپنے آپ کو ان رشتوں کی نیچر سے باہر نکال کر، چاہے وہ دینی طور پر ہو یا مذہبی طور پر ہو یا اخلاقی طور پر ہو یا معاشی طور پر ہو، جیسے ہی ہم نے اپنے رشتوں کو ان نزاکتوں سے باہر نکال کر خود کچھ کیا ہے نا، نیچر سے ہٹ کر کام کیا ہے، تو رشتہ برباد ہوا ہے. شوہر بیوی سے خوش نہیں، بیوی شوہر سے خوش نہیں. بیوی باہر نکل کے سمجھتی ہے کہ مجھے حقوق نہیں مل رہے، اور شوہر کہتا ہے جی مجھے میرا حق نہیں مل رہا. بیوی شوہر کے پاس نہیں آ رہی، شوہر بیوی کے پاس نہیں آ رہا. میرے پاس ایک کیس آیا، بہت اچھی تگڑی فیملی تھی. جو تگڑے ہونا بھی ایک سیاپا بن جاتا ہے، بڑے بڑے گھر ہونا بھی ایک سیاپا ہوتا ہے. کمرے کم ہو نا، میاں بیوی کے پاس ایک ہی کمرہ ہو، جتنا مرضی لڑے مرے ہوں ایک ہی کمرے میں سونا پڑے گا، چاہے بیڈ پہ سوئیں، چاہے بستر پر سوئیں، چاہے زمین پر سوئیں، جو مرضی کریں مرے، سوئیں گے پھر بھی ایک ساتھ ہی. ایک لڑائی ایک میرے سامنے آئی، اس میں بیگم نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے اپنے بازو پر سر رکھ کے سونے نہیں دیتا، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف بھی نہیں کرتا. تو میں نے شوہر کو کہا، میں کہ اللہ کے بندے اتنی اچھی بیوی مل سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے استاد جی بس دو تین دن اس کو میں ایسے کروں گا پھر معاف کر دوں گا. میں کہا نہیں، بیوی جب خود غلطی مان رہی ہے پھر 2-3 دن اس کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کہہ رہی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی تو فوری طور پر اسے معاف کر دو. آپ یقین کریں، کیس آیا تو اس نے پتہ لگا کہ دونوں میاں بیوی گھر میں رہ رہے ہیں اور 2 سال سے دونوں میاں بیوی نے ان کی آپس میں قربت نہیں ہوئی. کیوں؟ ماشاءاللہ شوہر کے پاس اپنا کمرہ ہے، وہاں اپنی LCD لگی ہوئی ہے، بیوی کے پاس اپنا کمرہ ہے، وہاں اس نے اپنا کمپیوٹر لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، بچے بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ خیر صلی. میں نے اس کی بیوی کو کہا کہ اگر آپ تعلق اپنا بہتر رکھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ سوئیں، بستر پر اس کے بیڈ پر سوئیں، چاہے آپ کے درمیان کوئی تعلق قائم ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود آپ اپنے شوہر کے کمرے میں سوئیں. یہی آپ کا حق ہے، یہی آپ کا فرض ہے. ہوتا کیا ہے، بیویاں گھروں سے نکلتی ہیں اور پھر ان کے معاملات میں پریشانیاں آ جاتی ہیں. گھر سے کوئی نہ کوئی محرومی سامنے آ رہی ہوتی ہے اور باہر کوئی نہ کوئی جو ہے اس محرومی کو، کوئی شخص کو، مرد کو جو بھیڑیا فطرت کا ہوتا ہے، جو شکاری فطرت کا ہوتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ اس کو گھر میں کس چیز کی کمی ہے. اور وہ جو گھر میں اس کا شوہر اس کا خیال نہیں رکھ پا رہا ہوتا نا، وہ باہر والا مرد رکھنا شروع کر دیتا ہے، ہلکا پھلکا سا، لائٹ سا، کبھی برتھ ڈے وش کر دی، کوئی ایسے ہی تھوڑی بہت کیئر کر لی، ایسے ہی بات کر لی، ایسے ہی حال چال پوچھ لیا. اب لڑکی جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا مخلص ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ راستہ اس کا عورت تک ہاتھ ڈالنے کا کلیئر ہو جاتا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ اسی ٹاپک سے ہم آگے چلیں گے کہ اختلاط مرد و زن سے نقصانات کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ پہلا میں نے نقصان یہ پڑھا کہ پہلی چیز ہے گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو، ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کے اندر بہتریاں کر دے، کیونکہ یہ جو گھریلو معاملات ہیں اس میں ہر ایک بندہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر، کسی نہ کسی جگہ پر تنگی کا شکار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ان معاملات کا ہمارا ہمیں ناصر ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کسی کا ہو تو کر سکتا ہے. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.